عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ طٰہٰ میں کہ میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں جس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، اور میری عبادت کرو اے لوگوں، اور میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز ادا کرو۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، بے شک قیامت آنے والی ہے، اور اس قیامت کی گھڑی میں اور قیامت کے بعد ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا ہر اس کام کا جو وہ کرے گا، جو اس دنیا سے کر جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، آج جب ہم غور کرتے ہیں ہر جگہ پر اپنے زوال کو، اپنے پتن کو اور اپنی بیچارگی کو، تو اس پر مفکرین کی باتیں جب سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ ضروری ہے مسلمانوں پر کہ وہ عقل لگائے اور سمجھے کہ حالات کیوں خراب ہو چکے ہیں۔ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہمارے اللہ کو بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ سمجھ اور یہ عقل اور یہ دانش، یہ خرد، یہ سوجھ بوجھ ضروری اس لیے بھی ہے تاکہ یہ زوال کی مدت طویل نہ ہو، یہ بیچارگی کی مدت، یہ کم حیثیت والی مدت، یہ ایسی مدت جس میں ایک جانور کا خون تو بہت قیمتی ہے، ایک مسلمان کا خون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایک جانور کا اپمان تو بہت بڑا اپمان ہے، لیکن ایک مسلمان کا اپمان کوئی اپمان نہیں ہے۔ ایسی مدت طویل نہ ہو جائے، اس کے لیے مفکرین کا یہ کہنا ہے کہ عقل اور ہوش کے ناخن لینا ہوگا، اور عقل و ہوش کے ناخن لینے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا یہ زوال، ہمارا یہ پتن، ہماری یہ گری پڑی حیثیت برقرار بہتر کیسے ہوگی، ہماری عظمت رفتہ جو ہماری عظمت اس ملک میں اور دیگر جگہ پر تھی وہ پھر سے بحال کیسے ہو جائے گی۔ تو مفکرین کا کہنا ہے تجریۃ الحیاتی، زندگی کو آلائشوں سے پاک کرنا ہوگا، مال کی آلائش کہ ایک دم اس کے چکر میں انسان سب کچھ بھولا ہوا ہے، اپنی حیثیت کو بھولا ہوا ہے، مسلمان اپنے مقام کو بھولا ہوا ہے، منصب کی لالچ، ہر طرح کی آلائش، ہر طرح کی گندگی کو زندگی سے نکالنا ہوگا۔ وہ عہدے کی گندگی ہو، وہ مال کی گندگی ہو، حلال طریقے سے کمانا ہے، لیکن اس حلال کو کمانے کے لیے بہت سارے حرام کام کیے جائیں، یہ پسندیدہ نہیں۔ شہرت کی گندگی کہ کچھ کام کرے تو اس کی شہرت فوراً مل جائے۔ زندگی کو علائشوں سے پاک کرنا ہوگا، گندگیوں سے پاک کرنا ہوگا، خالی کرنا ہوگا۔ وَتَطْوِيعَهَا لِمَنَاهِجِ الْجِدِّ وَالظَّفْرِ، اور زندگی کو تابع بنانا ہوگا، سخت کوشی کے لیے، محنت کے لیے زندگی کو تابع بنانا پڑے گا، قربانی کے لیے، نفس کو بلند کرنے کے لیے، جذبہ کو بلند کرنے کے لیے، اور زندگی کو تابع بنانا پڑے گا ہر طرح کی مردانگی کی شکلوں کے لیے۔ مردانگی کی جو بھی صورتیں ہیں اس کو اختیار کرنے کے لیے زندگی کو اس کا تابع بنانا پڑے گا، ہر طرح کی سختی کو برداشت کرنے کا عادی بنانا پڑے گا۔
हर तरह की कुर्बानी को पेश करने का अपने नफ्स को और अपनी जिंदगी को आदी बनाना पड़ेगा, तब जाकर अजमत रब्ता दोबारा बहाल होगी। तब जाकर इस मुल्क में जो हमारे अल्लाह की तौहीन की जा रही है, नाजेबा कलिमात कहे जा रहे हैं, उस अल्लाह के मानने वालों का रोब बैठेगा, धाक बैठेगा। और इमाम मालिक अलैहि रहमा ने एक सीधी सादी बात कही कि इस उम्मत के आखिरी लोगों की इस्लाह उसी से मुमकिन है, उस जरिए से मुमकिन है जो जरिया पहले लोगों की इस्लाह में काम आए। और मक्का की इब्तदाई दौर को देख लीजिए, किसी की जान जा रही है तो कोई प्रोटेस्ट नहीं है। हजरत सुमैया को बर्छा मारकर शहीद किया गया, कोई प्रोटेस्ट नहीं। दिगर सहाबा किराम पर मजालिम पे पहाड़ तोड़े गए। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु के सीने पर पहाड़ जैसा पत्थर रखकर सताया गया, कोई प्रोटेस्ट नहीं। चल क्या रहा था? अपने रब से ताल्लुक को मजबूत किया जा रहा है। वो रब जो कहता फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। वो रब जो कहता है कि जब बंदा खड़ा होता है नमाज के लिए, या बंदा जब कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो कई आलमों का पालने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा रहम वाला है, करम वाला है। जब बंदा कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि अपना अलैहि अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। और जब बंदा कहता मालिक यौमुद्दीन, के रोजे जजा का मालिक है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है कि मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ रब हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि ये वो है जो मेरे और मेरे बंदे के दरमियान का मामला है। यानी बंदा जब ये इकरार करेगा, करता है कि हम आपकी इबादत करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, नफ्स की, ख्वाहिशों की, ओहदों की, मनसबों की, और जो भी इंसानी जिंदगी में अट्रैक्शन रखती है चीजें, उसकी इबादत ना करके ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं। बंदा जब ये इकरार करता है तो, और ये कहता है, ये दरखास्त उसके बाद लगाता है, अर्जी लगाता है कि इय्याका नस्तईन, उस इबादत के का हवाला देकर कहता है कि रब हम तेरी इबादत करते हैं, इसलिए तुझी से मांगते हैं, हर तरह के हालात में मदद तुझी से मांगते हैं। ऐसे हालात में भी जबकि हमारा खून जानवर से सस्ता हो चुका है, ऐसे हालात में भी कि जब हमारे रब को बुरे बुरे कलिमात कहे जा रहे हैं, और ऐसे हालात में जब हमारी कोई हैसियत कहीं पर किसी तरह की बरकरार नहीं है, तो ये अल्लाह हम तुझी से मांगते हैं कि हमारी हालत बेहतर कर दे। आगे भी इहदिन सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, और सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, और जो मग़ज़ूब अलैहिम है, जिन पर अल्लाह तेरा गज़ब हुआ, उनके रास्तों से बचा, और वो जो तेरे रास्ते से गुमराह हो गए, उनके रास्तों से बचा। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरे बंदे ने सवाल किया है मुझसे, फरिश्तों को हुक्म होता है कि फरिश्तों आमीन को, बंदे की ये मुतालबा पूरा किया। हमारी अजमत रब्ता बहाल करने के लिए प्रोटेस्ट से ज्यादा जरूरत है कि हम अपना जो समाजीकरण करें वो इस्लामी समाजीकरण करें। हमारा बच्चा बच्चा जज्बा इस्लामी से सरशार हो, हमारा नौजवान जज्बा इस्लामी से सरशार हो, हमारा बच्चा वो कैफियत दिल की वो जज्बात पेश करे जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बच्चों ने जो कैफियत बर्दाश्त की, जो कैफियत पेश की।
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے، بدر کا مقام ہے، بدر کی لڑائی ہے، بدر کی جنگ ہے، اور کھڑے ہوئے ہیں جنگ کے درمیان، دو بچہ آتا ہے۔ کون بچہ؟ جس کی ماں نے صبح جگانے کا جس کو عادی بنایا ہے، جس کے باپ نے اس کا اسلامی کرم کیا ہے، جس کے باپ نے اس کو اسلامی جذبہ دلوں میں بیٹھایا ہے، وہ بچہ پوچھتا ہے چچا کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بیٹا تیرا اس سے کیا کام؟ کہتا ہے چچا میں نے سنا ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ چچا اگر وہ ابو جہل آپ کو نظر آ جائے تو چچا اس کو دکھا دیجیے گا۔ بس اسی وقت میں ایک دوسرا بچہ وہ آتا ہے، دوسرے کان میں کہتا ہے کہ چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بیٹا جانتا ہوں اس کو۔ تو کیا چچا آپ ہمیں اس کو دکھلا دیں گے؟ تو بولتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہ بیٹا تیرا اس سے کیا کام ہے؟ کہتے ہیں کہ چچا سنتے ہیں کہ وہ رسول خدا کو برا بھلا کہتا ہے، میں نے قسم کھائی ہے یا تو اس کی جان لوں گا یا اپنی جان دے دوں گا۔ یہ جذبہ اپنے بچوں میں ہم جب پیدا کریں گے، یہ جذبہ جب ہمارے نوجوانوں میں پیدا ہوگا، یہ جذبہ جب ہمارے بزرگ ہمارے بچوں تک منتقل کریں گے، تو ہماری عظمت رفتہ بحال ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ایک اجنبی ملک میں 800 سال تک کا اقتدار اس بات کی گواہی دیتا ہے، بڑے بڑے مفکرین نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ مذہبی جذبہ، اسلامی جذبہ، اسلامی کرن اپنے نوجوانوں کا، اپنی نوجوان نسلوں کا، اپنی بچیوں کا، اپنے بچوں کا یہ کام جو ہے وہ کرنے کا ہے، اور انفرادی طور پر انڈیویجولی ویکتیگت ہر کسی کو پکا اور سچا مسلمان ہونا۔ وہ کسی بھی پیشکش کے سامنے پہلے یہ دیکھتا ہو کہ اس پیشکش کو ہم قبول کر رہے ہیں، یہ حلال ہے کہ حرام۔ کوئی منصب اس کو حاصل ہو رہا ہے اور کسی رشوت کے بدلے میں حاصل ہو رہا ہے، تو دیکھے کہ یہ حلال ہے کہ حرام۔ کوئی عہدہ اس کو مل رہا ہے، اس کے بدلے میں اپنے ضمیر کا بیچنا اس کو پڑ رہا ہے۔ کوئی مقام اس کو مل رہا ہے، اس کے بدلے میں اسلام کو کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں جب دیکھی جائیں گی تو ہمارے عظمت رفتہ بحال ہو جائیں گی، اور ہم پھر سے ایک صاحب حیثیت بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سنی زیادہ